پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ لاہور کے اندر اندوناک واقعہ، اس قسم کے واقعات پاکستان کی ڈیلی روٹین بن گئے ہیں۔ جس حد تک دہشت گردی پاکستان کے اندر موجود ہے وہ ایک اپنا چیلنج ہے، لیکن اگر اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے یکسوئی درکار ہے تو موجودہ حکومت اور موجودہ نظام کے اندر وہ یکسوئی نہیں ہے۔ ہم جب ایوان اقتدار کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس یکسوئی کے بغیر کے بجائے ہمیں ایک اور معاملہ نظر آتا ہے، وہ ہے ڈسٹریکشن۔ اس ملک کو گورن کرنے کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ پروف کرنے کا ہے کہ عدالت کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو میں معصوم کی حیثیت سے پیش ہوں گا۔ میرے بچے جو ہیں ان کے خلاف کرپشن کے چارجز لگ رہے ہیں، وہ بھی معصوم ہیں۔ کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے میڈیا پرسنز کے ساتھ بات چیت کی اور ہمیں یہ ایک عکس ملا اس معاملے کا جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے کیس کے بارے میں، اپنے بچوں کے خلاف جو کیسز عدلیہ کے اندر پہنچ گئے ان کے بارے میں زیادہ ورڈ ہیں۔ گورننس کا معاملہ ڈسکس نہیں ہو پا رہا۔ پرائم منسٹر کے بیٹے موسیٰ گیلانی صاحب کے بارے میں خبریں بڑی آئی ہیں اور کہا گیا کہ وہ ایک ایسے کیس میں ملوث ہیں جس کے اندر مبینہ طور پر ایک کیمیکل سبسٹنس ہے جس سے گولیاں بھی بنتی ہیں لیکن اس سے منشیات بھی بنتی ہیں۔ اس کی خاص کوٹے کو فیسیلیٹیٹ انہوں نے کروایا۔ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کیس بالکل جھوٹا ہے۔ ایسی حکومت جس کے اوپر اتنے چارجز لگے ہوں گورن کر سکتی ہے نہیں۔ ایک اور پروگرام کا موضوع ہے وہ کیس جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ زیر بحث ہم لا رہے ہیں اور مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انور بیگ صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، فہد حسین جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایر وائی نیوز سے، یہ کل ہمارے ساتھ اس بریفنگ میں شریک تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور امتیاز صفدر وڑائچ صاحب جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے، یہ تینوں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ عبدالشکور خان صاحب کورسپونڈنٹ ڈان نیوز کوٹ کور کرتے ہیں، ہمیں پلازما پہ جوائن کریں، شکور آپ کا بھی شکریہ۔ فہد اسٹیٹ فرام یو، کل ظاہر جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کرنا تھا وہ تو کیا، لیکن آپ کو سن کے یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو جس کی 3 پروونسز کے اندر کولیشن حکومتیں ہیں اور لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہے، وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی میرے بیٹے کو فریم کیا جا رہا ہے اور وہ قوتیں کر رہی ہیں جن کو آرمی اور ISI کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ، وہی ورڈ کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ بھی حیران تھا، اور اگر آپ اس کو جب میں واپس آیا میں سوچ رہا تھا کہ سارا کچھ جو ہوا تو مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی انوسنس کی پلیڈ کر رہے ہیں، ساتھ اپنا لائر بٹھایا ہوا ہے، اور کورٹ کے سامنے نہیں کر رہے، میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں۔ یعنی میڈیا کو بلایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس اور کہا گیا کہ دیکھیں یہ میرا بیٹا ہے، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہیں بھاگا نہیں، ہنی مون چھوڑ کے آیا ہے، یہ ان کے وکیل بیٹھے ہوئے، اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یعنی اس صورتحال کو اگر آپ تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے ایک معاشرے، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ایک نظام ہے، اس کی ایک عجیب سی جھلک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اینیکڈوٹ صفدر صاحب آپ کو بھی بتاتے چلیں، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، جب ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بار بار پوچھا کہ جی اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، ہم نام تو بتائیں، ہم سب کو آپ نے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی تعین نہیں ہوا۔ اس دوران خاکی یونیفارم میں ملبوس ان کے ملٹری سیکرٹری ان کے قریب جب آ رہے تھے ان کو چٹ دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی طرف دیکھ کے کہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ملٹری سیکرٹری سے پاکستان کا پرائم منسٹر آدھا انہوں نے اس میں مذاق کیا تھا لیکن آدھا سنجیدہ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ابھی بھی آرمی اتنی تگڑی ہے پرائم منسٹر کے بیٹے کے خلاف چارجز فریم کر سکتی ہے؟ نہیں، آرمی کے تگڑے یا کمزور ہونے کی بات نہیں ہے، یا اگر ملٹری سیکرٹری کو بھی انہوں نے کہا تو یہ جوک میں بات یقیناً نظر بھی آ رہا ہے کہ مذاق میں بات ہوئی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں کس لیول پہ انصاف ملتا ہے اور کس لیول پہ نہیں، تو اس پہ آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ یہی پاکستان ہے جس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہے، اور پھر وہی جج جو پھانسی دینے والے ہیں جن کے دستخط ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے انڈر پریشر ہوا، اور پھر وہی کہتے ہیں کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر۔ دس از دی ہسٹری۔ آپ نے تو ہمیں بتایا نا کہ پاکستان تبدیل ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسی کوئی انچبے والی بات نہیں ہے۔ اگر موجودہ وزیر اعظم بھی کہیں، اس ملک میں وزیر اعظم میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے، تو جب ان کے خلاف وہ جہاز کا مقدمہ بنایا گیا تو انہی پہ ان کی حکومت بھی ختم ہوئی، پھر وہ جلا وطن بھی ہوئے، ان سے اٹک میں معافی نامے بھی ہوئے، پھر وہ جب واپس آئے تو وہی کیس جو ہے اس میں بری کر دیا گیا۔ اس کا مطلب 10 سال بعد جب وہ بری ہوتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے دینی مقدمہ غلط تھا، وزیر اعظم پاکستان پہ مقدمہ ہو جاتا اچھا ہے، یہ کیا اس کے آگے آ جائے، ہاں جی اس کے آگے آ جائے اتنے پرائم منسٹر بیچ میں آئے ہیں، اب آپ نے پروگرام ہی سارا ختم کر دینا. میں یوسف رضا گیلانی، ایسے نہیں ہے، یوسف رضا گیلانی پر آئے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. جب یوسف رضا گیلانی صاحب، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تو سابق وزیر اعظم لیاقت باغ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی پاکستان میں مہران بینک جیسے کیس ہیں جس میں منتخب حکومتوں کو ایک سازش کے تحت ختم کرنے کی، آپ کے ذہن میں دائر، آپ کے ذہن میں آپ لیکن دیکھیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہے، آپ نے ظاہر کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہائیسٹ لیول پہ پاکستان کی تاریخ میں کیا نہیں ہوا، اور اگر کون آج کل کون کر رہا ہے، یہ 4 واقعات تو ہیں. نہیں آج کل، آپ مجھے چھوڑیں اس کو، آج کل بتائیں نا، آج کل جو بھی کیوں نہیں، اب آپ کو بتانا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ اتنے بڑے بیانات دیتے ہیں اور تاریخ کی سمری بیان کرتے ہیں تو وڑائچ صاحب، تو اگر آج بھی ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ تو بہت سارے لوگ اینگلز ہو سکتے ہیں، بہت سارے قوتیں ہو سکتے ہیں، اس میں بہت ساری قوتیں ہو سکتی ہیں. اس میں اب دیکھیں عمران بینک کا کیس ہے تو اس میں پولیٹیشین بھی ہیں، اور اس میں یہ بات تو سن لیں، اس میں ایجنسیز بھی ہیں، اس میں پولیٹیشین بھی ہیں. اسی طرح اس میں بھی بہت سارے اینگل ہو سکتے ہیں. ابھی حضرات بیگ صاحب، یہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، ایک ہی دن باپ کے خلاف بھی کیس ہے، بیٹے کے خلاف بھی کیس ہے. اب ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ طلعت، انفارچونیٹلی وی نو واٹ گیلانی صاحب کے پاس کیا ویلتھ تھی اور کیا تھے 2007 میں. ہم نے 7 وقت گزارا ہے، اور آج ان کو دیکھیں کہ وہ آج کیا ہیں، گھر ہیں، دولت ہے، شان و شوکت ہے. یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال، میں یہ بیٹے کی بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، یہ تو اب کورٹ فیصلہ کرے. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. جب الیکشن کمیشن میں جب پارلیمنٹیرین ڈکلیریشن آف ایسٹس کرتا ہے، 2008 میں جب الیکشن ہوئے، گیلانی صاحب نے ایک اپنا ڈکلیریشن دیا، وہ پبلک ہوا. اسی سال انہوں نے اپنا ایک لائبلٹی جو 52 کروڑ کی تھی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کی، وہ سیٹل کی. ان کی لائبلٹی اور ایسٹس کے فارم میں انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ یہ میری ایک لائبلٹی میرے سر پہ ہے 52 کروڑ کی. پرنسپل اماؤنٹ تھا 18 کروڑ، وہ ایکیومولیٹڈ ہو کے 15 سال میں 52 کروڑ ہو گیا. وہ کن کے نام تھا؟ یہ ان کی بیگم کے نام پہ تھا اور فیملی ممبر کے نام پہ تھا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایگریکلچر بینک کو بلوایا اپنے پاس، اور انہوں نے پورا کمپاؤنڈ انٹرسٹ معاف کروایا، جو 18 کروڑ جو پرنسپل اماؤنٹ سے 52 کروڑ ہوا. جب 18 کروڑ پرنسپل آیا تو وہ پرنسپل کو بھی انہوں نے معاف کرایا، 4 کروڑ پہ لے آئے. 4 کروڑ انہوں نے پے کیا، یہ نہیں کہ پے کیا. پھر 2009 اور 10 کے الیکشن ڈکلیریشن میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا بھئی یہ 4 کروڑ کہاں سے آیا. اچھا مجھے بتائیں، دیکھیں یہ دس از رانگ اسٹیٹمنٹ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس. پھر ماشاءاللہ ان کے 3-4 گھر ہیں اپنے لاہور کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں، وہ ان کے ڈکلیریشن میں کہیں نہیں آیا. ان کے پاس کوئی نہ فیکٹری ہے، نہ کوئی مل ہے، نہ کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس. انفارچونیٹلی دیکھیں، وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، where there is smoke there is fire. اب ANF والوں نے اگر انہوں نے مثال کے طور پہ پرائم منسٹر کے بیٹے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، یو تھنک کہ وہ مذاق کر رہے ہوں گے؟ یو تھنک دے آر ٹیکنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان فار اے رائٹ؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے 10 دفعہ سوچا ہوگا، ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے 10 دفعہ سوچا ہوگا، 10 جگہ ایویڈنس کلیکٹ کی ہوگی، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوں گے. ذرا شکور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ANF والوں نے بریگیڈیئر فہیم جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، سوچا تھا یا نہیں سوچا تھا؟ یہ شکور ذرا بتائیے گا کہ یہ کیس جو ہے، یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کو جو ہیڈ کریں بریگیڈیئر فہیم، وہ پش کر رہے ہیں. میری جو معلومات تھی وہ تو شاید وڈرا کرنے کے لیے گئے تھے. یہ تو عزت مآب جج صاحبان نے ان کو کہا کہ آپ کیوں، آپ کورٹ میں اس دن موجود تھے، ذرا بتائیے اس دن ہوا کیا تھا، بتائیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک وڈرال کے کیس کے لیے وہاں پر گئے تھے، اور عام طور پر وڈرال کے کیسز میں ہوتا ہے کہ زیادہ چھان پھٹک یا چھان بین نہیں کی جاتی اور اس کو وڈرا
کر لیا جاتا ہے کچھ تھوڑا بہت سننے کے بعد، لیکن پرٹیکولر جب یہ کیس سامنے آیا تو اس کے اوپر جو ججز کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ کانشیس بھی تھے، کیونکہ ایک جج صاحب نے یہاں تک کہہ دیا جسٹس طارق پرویز صاحب نے کہ آپ کیوں اس کو وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ کیا کہیں اس میں ملتان کے کسی آدمی کا ذکر تو نہیں۔ اس پر بریگیڈیئر صاحب جو ہے وہ ابتدائی طور پہ پس و پیش سے کام لیتے رہے، ان کی کوشش تھی کہ دائیں بائیں نکلیں، لیکن ایسا ان کو دیکھ کر بھی ان کی جو اس وقت باڈی لینگویج تھی یہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی پرابلم میں ہیں یہ۔ تو اس پر جب ججز نے ان کو تھوڑا سا مزید ڈھارس بندائی ان کی، اور یہاں تک بھی کہا کہ اگر کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو فوج میں واپس بھیج دیا جائے گا، تو یہ وہ شاید حتمی جملہ تھا جو کارگر ثابت ہوا، اور اس کے بعد بریگیڈیئر فہیم جسے کہہ سکتے ہیں کہ پھٹ پڑے، اور انہوں نے پھر ساری اچھا میں اگر شروع آپ سے پوچھوں، اور صفدر صاحب کے لیے بھی اور فہد بھی اس پہ کمنٹ کریں گے، بیگ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مفروضہ یہ ہے کہ اگر اس دن جسٹس طارق بریگیڈیئر فہیم سے یہ سوال و جواب نہ کرتے تو بریگیڈیئر فہیم یہ کیس واپس لے لیتے اگر یہ سوال و جواب نہیں ہوتا، اور وہ دعویٰ واپس لینے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور انہوں نے یقیناً واپس لے لینا تھا خاموشی سے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید بہت سے میرے سمیت بہت سے رپورٹرز کو شاید تب ہی نہ ہوتا کہ اس طرح کے جو دعوے ہیں وہ لیتے رہتے ہیں واپس محکمے اور کرتے رہتے ہیں، یہ ایک روٹین پریکٹس ہوتی ہے، لیکن سارے معاملات تبھی وہاں پر سامنے آئے جب یہ پتہ چلا، اور اس کے اندر کچھ باتیں شاید پہلے بھی کی جا چکی تھی، اور ججز کے حوالے سے یہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں، بڑی سخت تیاری کر کے سارے سلسلے کے آئے ہوتے ہیں، اور اس دن بھی ان کی جو تیاری تھی وہ بظاہر نظر آ رہی تھی کہ ان کو کچھ نہ کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہے، اور وہی سٹے ود میں جی فہد، کل کی میٹنگ کے اندر یہ ایشو تو نہیں سامنے آیا؟ دیکھیں چند ایک فیکٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کیس میں جو ANF نے بنایا ہے علی موسیٰ گیلانی سے کنیکشن نہیں بنتا، یہ ایک فیکٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کیس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، وہ کل بھی ادھر مان رہے تھے لوگ کہ گڑبڑ ہوئی ہے، صرف علی موسیٰ گیلانی کا انوالومنٹ نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب اس کو صرف ایک کیس نہیں دیکھا جا رہا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، جو کل بھی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایک بڑی سازش ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ صدر تک جا رہی ہے، صرف ایک کیس نہیں ہے۔ اس سے جڑتی ہے تیسری بات کہ اگر سازش ہے تو کون کر رہا ہے، جو آپ وڈائر صاحب سے پوچھ رہے تھے کل، یہ بھی جواب نہیں دے رہے، پرائم منسٹر بھی جواب نہیں دے رہے تھے، بالکل دو لوگ، یا فوج ہے یا عدلیہ ہے، یہ دو ہی آ رہے ہیں۔ اب جو شکور بات کر رہے ہیں اس سے یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ فوج خود آ کے آفر نہیں کر رہی تھی، یا ANF، ججز نے ان کو پرومپٹ کیا، تو اب یہ تھوڑی سی کہتے ہیں کہ پلاٹ تھکنز، یہ تھوڑا سا کچھ کھچڑی مچ گئی ہے کہ یہ بڑی اگر سازش ہے اس میں کون کس کو کدھر کھینچ رہا ہے، اور گیلانی صاحب میرا خیال ہے کہ انہیں پیپر ورک میں لگ رہا ہے کہ موسیٰ گیلانی پہ الزام نہیں آ رہا، اس لیے کل وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، باڈی لینگویج بھی کانفیڈنٹ تھی، میڈیا کے سامنے انہیں لگ رہا ہے کہ یار یہ بچ رہا ہے، اب اس سے سیاسی فائدہ اٹھاؤ، شہید بنو، فوج کو گالی دو، جوڈیشری کو کہو کہ یاد دیکھو ہمارے پیچھے سارے پڑ گئے، پولیٹیکلی فائدہ اٹھایا۔ لیٹس ٹیک اے بریک، بریک کے بعد آتے ہیں، جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر پرائم منسٹر جو اس ملک کو چلا رہے ہیں تھیوریٹیکلی، اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کے بیٹوں کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کے خاندان کو گھسیٹا جا رہا ہے، تو عام آدمی اس سے کیا نتیجہ اخذ کرے گا؟ کیا پاکستان میں کوئی انصاف مل سکتا ہے؟ دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب واقعتاً ان کا خاندان معصوم ہے یا نہیں ہے۔ بریک کے بعد